صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 17 جمادی الاولیٰ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حمراء الاسد پر 3 روز قیام۔ غزوہ احد کے بعد ابو سفیان اپنا لشکر لے کر مکہ واپس جاتے ہوئے مقام روحہ میں پہنچ کر کہنے لگا، ہمیں مکمل طور پر فتح حاصل کرنا چاہیے تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیوں نہ کروں، چلو واپس جا کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان مسلمانوں کو اس کا پیچھا کرنے کا حکم دیا جو جنگ احد میں شریک تھے۔ مسلمان زخمی اور خستہ حال ہونے کے باوجود فوراً تیار ہو گئے اور مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ جب ابو سفیان کو ان کی بہادری اور شجاعت کا پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر مقابلے کے لیے پیچھا کر رہے ہیں تو اس پر خوف طاری ہو گیا اور سب کی ہمت پست ہو گئی۔ بالآخر ابو سفیان اپنی فوج لے کر مکے کی طرف فرار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 3 روز قیام فرمایا اور اطمینان کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت معدے کا نظام۔ انسانی جسم کے اندر جو نظام چل رہا ہے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ انسان جب لقمہ منہ میں ڈالتا ہے وہ معدے میں پہنچتا ہے، معدہ اس کو پکاتا ہے، پھر اس غذا کا جو اچھا حصہ ہوتا ہے اس کو باریک رگوں کے ساتھ راستے سے جگر تک پہنچاتا ہے، پھر جگر اس کو خون میں تبدیل کرتا ہے، اس خون کو باریک رگوں کے راستے سے پورے جسم میں بقدر ضرورت سپلائی کرتا ہے اور معدے میں جو فاسد مادہ ہوتا ہے وہ پیشاب و پاخانے کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اندر کا یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ بلا شبہ وہی ایک اللہ ہے جس کے قبض قدرت میں سارے جہاں کا نظام ہے۔ نمبر 3، فرض کے بارے میں تجارتی مال اور سامان پر زکوٰۃ۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم ہر اس چیز کی زکوٰۃ نکالیں جو ہم نے تجارت کی غرض سے بیچنے کے لیے رکھی ہو۔ جو چیز بھی تجارت کے لیے خریدی جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، خواہ وہ دکان ہو یا مکان ہو یا سامان ہو یا زمین یا پلاٹ۔ نمبر 4، سنت کے بارے میں مونچھوں کو کترنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مونچھوں کو کترتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ نمبر 5، اہم عمل کی فضیلت، اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے تو ان میں سے ہر ایک کلمے کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں منکرین کا عذاب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے ہیں تو وہی بدبخت ہیں جن کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، ان پر چاروں طرف سے بند کی ہوئی آگ کو مسلط کر دیا جائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا میں لگے رہنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر کامل بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ جس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص پورے طور پر دنیا کی طرف لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قبر میں نماز کی تمنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو سورج غروب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو وہ بیٹھ کر آنکھیں ملنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مفید ترین علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل علیہ السلام نے بات بتائی کہ حجامت یعنی پچنا لگانا سب سے زیادہ نفع بخش علاج ہے۔ حجامت سے فاسد خون نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے بدن کے درد اور بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا کہ
لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ.